السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ اور اس شہر میں ایک اہم یونیورسٹی ہے جس کو جامعہ کراچی کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس یونیورسٹی کی خصوصی بات یہ ہے کہ یہاں پر متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے طالب علم یہاں پر آتے تھے، اپنی فیس ادا کرتے تھے اور تعلیم جو ہے وہ حاصل کر پاتے تھے۔ مگر اب صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ معاشی بدحالی کا جس طرح پورے ملک میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو، اور ساتھ ساتھ جو بے روزگاری انفلیشن کے معاملات ہیں اس کا اثر اب براہ راست طلبہ پہ پڑھنا شروع ہو چکا ہے۔ جامعہ کراچی کے وائس چانسلر ہیں خالد راکی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ 70% کے قریب طلبہ اپنی فیس دینے جوگے نہیں رہے۔ اس کا اثر اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اساتذہ کی جو فیسز ہیں، تنخواہیں ہیں، ان کو وہ نہیں مل رہی، جس کے اوپر انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ جمعے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کوئی تدریسی عمل نہیں جاری رکھا جائے گا۔ اسی حوالے سے آج اس ٹاپک پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے نائب صدر غفران عالم صاحب، ان سے پوچھ لیتا ہوں بائیکاٹ کے علاوہ اب کوئی اور راستہ اساتذہ کو کیا غفران عالم صاحب نظر نہیں آ رہا؟ جی دیکھیں، ہم نے جو ہے وہ فیبرری میں ایک بائیکاٹ کیا تھا اور اس کے بعد جو گفت و شنید کا آغاز ہوا اور جو پیش رفت ہوئی اس کے تناظر میں ہم نے بائیکاٹ اپنا ختم کر کے جو ہے وہ کلاسز لینا شروع کی اور تمام چیزیں جو ہے وہ بالکل صحیح طور پہ چل رہے تھے۔ تقریباً 7 مہینے سے جو ہے وہ یہ تمام معاملات چل رہے تھے۔ اس کے بعد جون میں ہماری جو لاسٹ پیمنٹ ہوئی، اس کے بعد پھر سے پیمنٹس میں جو ہے وہ ایک تعطل آ گیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ اساتذہ میں بڑی بے چینی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس مہنگائی کا آپ نے ذکر کیا اس مہنگائی کا شکار ہمارے اساتذہ بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ہر فرد ہے اس جامعہ کراچی کا، جو ملازمین ہیں وہ تمام لوگ۔ اب مسئلہ سر دست یہ ہے کہ ایوننگ کے بل جو تقریباً 8 کروڑ روپے کی پینڈنگ ہے، جس کی جو ڈیوریشن دیکھیں تو تقریباً ابھی 1.5 سال کے بل جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ جو مہنگائی ہے، جو مانیٹری ویلیو کا جو گراوٹ ہے اس کی، اور اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ جو ان کے پیسے بقایا ہیں وہ اس پیسے کی جو ویلیو ہے وہ بھی نہیں رہی، لیکن اساتذہ اس کو حاصل کرنے سے بھی جو ہے وہ ابھی قاصر ہیں۔ تو غفران عالم صاحب یہ بتائیے گا کہ کون کون سے اساتذہ شامل ہیں، کیونکہ ایوننگ بھی ہے، مارننگ بھی ہے، کیا مکمل طور پہ اساتذہ مارننگ شفٹ کے ساتھ ساتھ اب ایوننگ تمام اساتذہ آپ لوگ بائیکاٹ پہ جا رہے ہیں؟ جی بالکل، اصل میں پہلے ہم نے تقریباً آج 8واں روز ہے ہماری ایوننگ کی جو ہے وہ اسٹرائک جاری تھی، لیکن جو ہے وہ مطالبات جو ہیں وہ اس میں کوئی پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس آج جو ہمارا مجلس اجلاس عامہ کا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل سے جو ہے وہ مارننگ اور ایوننگ دونوں کلاسز کا بائیکاٹ کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت دیکھا جائے تو جو ہمارے جز وقتی اساتذہ ہیں، جو ہمارے ٹیچنگ اسسٹنٹ، ٹیچنگ ایسوسیٹس ہیں، ان تمام کی پیمنٹس بھی جو ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 سال پینڈنگ پڑی۔ میرے ساتھ ہی رہیے گا غفران عالم صاحب، میرے ساتھ جامعہ کراچی کے وائس چانسلر خالد راکی صاحب بھی موجود ہیں۔ خالد راکی صاحب، یہ تنازع آج کا نہیں ہے، ماضی میں بھی ہو چکے ہیں، یہ کہاں جا کے اختتام ہوں گے ان مسائل کا؟ کب سامنا اور کیوں نہیں ہو پا رہی ہے اساتذہوں کی تنخواہیں؟ جی بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے فیکٹس کے اوپر ہونا ضروری ہے۔ اوکے، صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، وہ مناسب بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے جو پہلی جو ایشو تھی وہ ایوننگ پروگرام سے شروع ہوا، اور ایوننگ پروگرام کے جو پینڈنگز ہیں کافی عرصے سے پینڈنگز ہیں، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر پینڈنگ ہے تو لیو انکیشمنٹ کو ایوننگ پروگرام سے دیا گیا، جو کہ نہیں دینا چاہیے۔ ایوننگ پروگرام جو ہے وہ لیو انکیشمنٹ کے لیے نہیں تھی۔ سر کتنی رقم ہے اس کی بتائیں گے؟ اس کی رقم کی کیا کتنی رقم دی گئی؟ تقریباً میرے نظر میں کم سے کم 1.8 بلین روپیز ایوننگ پروگرام سے لیو انکیشمنٹ کے مد میں دیا گیا، جس کی وجہ سے ایوننگ کے اساتذہ جو ہیں وہ تکلیف میں آئے۔ جی ہاں، سن لیں۔ دوسری بات، ایوننگ آپ کی چلتی ہے سیلف فائنانس کے اوپر۔ اسٹوڈنٹ فیس ریکوری ہوتی ہے تو پیمنٹ ہوتا ہے۔ فیس کے اندر کووڈ نے ہٹ کیا، جس کے اندر پورا سال 1.5 سال کوئی طالب علم فیس دینے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے بعد ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس میں صرف 30% طالب علم اپنی فیس پے کر سک رہے ہیں۔ صرف 30% ابھی کر پا رہے ہیں طلبہ جامعہ کراچی کے؟ جی ہاں، 70% طالب علم اپنا فیس پے نہیں کر سک رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی غفران صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے نمائندے میرے پاس آئے اور وعدے کے مطابق ایوننگ پروگرام کے جو آؤٹ اسٹینڈنگ بلز ہیں 11.5 کروڑ روپے ایک سال کے اندر پے کیے گئے۔ اگر یہ ٹینجبل اماؤنٹ نہیں ہے اور کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے تو اس کا فیصلہ تو اسٹوڈنٹس کریں، آپ کریں۔
اچھا وائس چانسلر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ دیکھیں ایک اماؤنٹ آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں آ رہی، تو ساتھ ساتھ دیگر جگہ کے جو فنڈز آتے ہیں کیا وہ بھی نہیں آ رہے؟ جس طرح ایچ ای سی کی ہم بات کرتے تھے کہ ایچ ای سی بھی دیتا ہے. جی میں آ جاتا ہوں. جی ایچ ای سی کے فنڈ 2018 کے اندر ایچ ای سی 1.8 بلین روپیز دی کراچی یونیورسٹی کو. 2023 میں بھی ایچ ای سی آپ کو 1.8 بلین دے رہی ہے. پچھلے 5 سالوں میں ایچ ای سی کے فنڈ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اس کے مقابلے میں تنخواہوں میں 130% کا اضافہ ہو گیا. مگر خالد راقی صاحب ایک طرف بچے تنخواہیں نہیں دے مطلب فیسز نہیں دے پا رہے، دوسری طرف لاس تو الٹیمیٹلی طلبہ کا ہوگا اس پورے کے پورے سیناریو میں. تو کوئی اور حل نہیں ہے؟ کسی اور طرف سے کوئی جامعہ خود ساختہ نہیں آپ پیسے ارن کر سکتی؟ نہیں جی کوئی ایسی دیکھیں جامعات جو ہیں میں نے آپ سے کہا کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کرتی. یہ زیادہ تر ہم اسٹیٹ کی فنڈنگ پہ ریلائی کرتے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ جی بالکل ہی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے، آپ کراچی یونیورسٹی کو دوسرے جامعات سے ضرور مقابلہ کریں. بلوچستان از اے ویری سینسیٹیو پروونس. بلوچستان کے 4 پبلک یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر تنخواہ 4 مہینے سے ملازمین کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے. بہت سارے اور بھی ادارے آپ کو مقابلے میں نظر آ جائیں گے. تو یہ بات سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا کہ بد انتظامی ہے اور مالی بحران ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر ایک آپ کو فیکچول پتہ ہونا چاہیے. میں نے آپ کو ایک شیٹ بھی آپ کو بھیجی ہے جس کے تحت یہ ثابت ہوتا ہے کہ 11.5 کروڑ روپے ایوننگ کے بعد میں پیمنٹ ہوئی. یہ مارننگ اساتذہ کو ہوئی ہیں؟ یہ مارننگ کے تو سیلری ان کو منتھلی ملتی رہتی ہے نا. یہ تو ایوننگ میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں چاہے وہ وزٹنگ فیکلٹی ہو چاہے پرماننٹ فیکلٹی ہو، ان کی جو رینومریشن تھی وہ پے کی گئی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی ان کے پیمنٹ جو ہے وہ ٹائم پہ ہو رہے ہیں، بالکل نہیں ہو رہے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا مطالبات ٹھیک نہیں ہے. بالکل جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان کو اس کے مطابق پیمنٹ ہونی چاہیے. تو پھر جب ملک کی سن لیں میری بات، جب ملک کی معیشت آپ کی جو ہے وہ صحیح پروگریس نہ کر رہی ہو، جہاں پہ انفلیشن بہت زیادہ ہو، تو پھر مالی معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو خالد صاحب کہاں مسئلہ آیا؟ کہاں آپ نے یہ فائنڈنگ بھی تو کی ہوگی نا کہ جامعہ کراچی میں کیا اضافی بوجھ کہاں پر پڑ رہا ہے، کس جگہ پہ پڑ رہا ہے کہ یہ پیسے جو آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آ جاؤں تو پہلی تو اضافی بوجھ یہ ہے کہ جب جس کی ایچ ای سی کی طرف سے ہمیں فنڈ ملنا چاہیے، مگر ایچ ای سی کا بھی پرابلم یہ ہے کہ ان کو بھی فیڈرل گورنمنٹ سے وہی پیسے مل رہے ہیں جو 5 سال پہلے مل رہے تھے. تو پہلی تو وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں بنیادی جو فنڈ ہے ایچ ای سی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس کے مقابلے میں تنخواہوں میں 130% اضافہ ہوا. پھر یوٹیلیٹی بلز جو کراچی یونیورسٹی مہینے کے جو بل 3 کروڑ تھے اس وقت 7 کروڑ روپے چلے گئے. پیٹرولیم کے پرائسز اور دوسری پرائسز ہیں. تو یہ بات کہتے ہیں نا کہ جی مالی بحران کا شکار ہے، اس کے وجوہات بھی ہیں. خالد صاحب پھر کوئی حل نہیں نکلا کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یونیورسٹی کے پاس نگراں حکومت سے کسی سے رابطہ ہوا، کوئی انہوں نے کہانی کرائی؟ جی اس سے پہلے دیکھیں ایک مہینے پہلے جب 30% سیلری میں انکریز ہوئی تو سندھ کے تمام جامعات کے وائس چانسلر نے پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کی، چیف منسٹر سے ریکویسٹ کی کہ ہم جامعات کو ایڈیشنل فنڈ دیا جائے، مگر انفارچونیٹلی وہ فنڈ ریلیز نہیں ہو سکے. مختلف فورم کے اوپر ایچ ای سی سے بیان کیا جاتا رہتا ہے کہ جی یہ مالی حالات ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ جب آپ کے ریونیو سورسز کم ہوتے چلے جا رہے ہوں، فنڈنگ میں کوئی اضافہ نہ ہو، تو پھر پیمنٹس ڈیفر ہوتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذمہ داری کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی جو فیوچر ہے، ان کا جو مستقبل ہے، اس کے حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی مناسب فیصلہ کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں جو اساتذہ تنظیمیں انہوں نے مناسب فیصلہ کیا یہ بائیکاٹ کر کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بائیکاٹ جو ہے وہ ایکسٹریم ڈیسیجن ہوتی ہے. پہلے آپ بات چیت کرتے ہیں اور ان سے میری 2-3 دفعہ بات چیت ہوتی رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے مناسب بات ہو گئی ہے، مگر کبھی بھی اس کا فالو اپ نہیں، مطلب جو ان کی جنرل باڈی نے فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے. میرے ساتھ ہی رہیے خالد راقی صاحب.
देखिए गुफरान आलम साहब, बच्चों का एक तरफ मुस्तकबिल है, दूसरी तरफ आप लोगों का एक बहुत ही उसूली और एक अहम मौक़िफ़ है कि जी हमें पैसे ही नहीं मिलेंगे तो हम कैसे घर अपना चला सकेंगे। मगर इस सिचुएशन में आके आपको कोई हल नज़र आ रहा है? आपने नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है निगरान हुकूमत से, मगर कोई हल नज़र आ रहा है? क्योंकि कब तक बाइकॉट चलता रहेगा? मतलब कोई एक सिलसिला तो होगा जहाँ पर चीज़ सुनी जाएगी। हाँ देखें, जैसे शेखुल जामे ने फरमाया, चीज़ें बिल्कुल, ये बात ठीक है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से एक साल के अंदर 11 करोड़ रुपए की पेमेंट देखी जाए, तो अगर जामे कराची की माहाना तनख्वाहों का हुजूम देखा जाए, तनख्वाह और पेंशन का, तो तकरीबन कम बेश 40 करोड़ रुपए बनता है। उसके मुकाबले में अगर पूरे साल के अंदर अगर 11 करोड़ की पेमेंट हुई है तो मेरे ख्याल से वो इतनी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, जो कि जो है जिसको इतना ज़्यादा जो है वो पेश किया जा रहा है, जो लग रहा है ऐसे कि वो बहुत बड़ी अमाउंट है। ये बेसिकली हमारे 2 साल के पेंडिंग बिल्स हैं और कुछ असातिज़ा के तो 2019 और 20 के भी बिल पेंडिंग है स्टिल। तो अच्छा, दूसरी तरफ अगर तलबा के नुकसान के हवाले से बात की जाए तो हम ये समझते हैं वैसे उस्ताद के, ये भी बताइएगा आपको क्यों लग रहा है कि तलबा का असातिज़ा के पैसे जो रुके हैं उसकी बुनियादी वजूहात आप क्या समझते हैं? पैसा तो आ रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन जिस तरीके से शेखुल जामे ने फरमाया कि जो है वो फीस की रिकवरी बहुत अच्छी नहीं हो रही, इसी तरीके से जो है वो ग्रांट्स नहीं बढ़ रही, हम इस चीज़ को बिल्कुल मानते हैं कि जो ग्रांट्स है उसमें इजाफा बिल्कुल नापायज है और हम इस हवाले से बगाए बगैर एहतजाज करते रहें। लेकिन जो फीस की रिकवरी है वो जाहिर सी बात है वो इंतजामिया का काम है। जिस तरीके से असातिज़ा का काम है कि वो अपनी क्लासेस में जाएं, पढ़ाएं, बच्चों को आला तालीम से जो है वाबस्ता करें, इसी तरीके से इंतजामिया का काम है कि वो जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के और जो फ्यूचर में आने वाले हालात हैं उनको देखते हुए इंतजामी तौर पे ऐसे फैसले करे जिससे असातिज़ा की जो तनख्वाहें हैं, नहीं, मुझे ये समझाइएगा, वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं आ रहे कौमी खजाने के अंदर ना, जो ये जो यूनिवर्सिटी का खजाना है उसके अंदर वो पैसे ही जमा नहीं हो पा रहे, तो फिर आपको कोई और रास्ता नजर आ रहा है कि किस तरह फिर इस मसले का हल निकलेगा? आप लोग तो कल से चले गए बाइकॉट पर, असातिज़ा काबिल एहतराम है वो तो बाइकॉट पे चले गए, मगर आप क्या समझते हैं फिर कि पैसे नहीं है, फिर क्या हल है इसका? देखिए, जाहिर सी बात है शेखुल जामिया जो है वो अपने तौर पे इंतजामी तौर पे इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन हम बहैसियत उस्ताद इसको ऐसे देख रहे हैं कि जामिया कराची में इस वक्त लैब कराने के लिए केमिकल मौजूद नहीं है। जामिया कराची में तकरीबन 2-3 साल से जो है वो गैस अवेलेबल नहीं है। एक सेकेंड गुफरान आलम साहब, जो बच्चे लैब्स में जा रहे हैं आप कह रहे हैं उनके केमिकल्स मौजूद नहीं है, गैस मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। तो अब आप मुझे खुद बताएं कि एक स्टूडेंट जो गिरती हुई छत के नीचे बैठता है, उसकी जान को जो खतरात ला के उनको कौन देखेगा? तो असल मसला ये है कि जब क्राइसिस एक के बाद एक जमा होते जाते हैं तो असातिज़ा का गम गुस्सा बढ़ता है और फिर वो जनरल बॉडी में इस तरीके के फैसले की तरफ आते हैं, जो कि हमारे लिए भी जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल फैसला होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो जब तक इस तरह का कोई इक़दाम ना लिया जाए उस वक्त तक जो है वो अरबाब इख्तियार पर तवज्जो देते ही नहीं। मगर गुफरान आलम साहब, जिस तरह वाइस चांसलर फरमा रहे हैं कि जी HEC उस तरह फंड्स नहीं दे रही, जो इवनिंग प्रोग्राम है उसके जो पैसे वैसे ही नहीं आ रहे और जो आ रहे हैं वो लीव इन कैशमेंट की मद में जा रहे हैं। अगर ये सिचुएशन है तो मैं फिर मजबूर इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि निगरान हुकूमत से आपका कोई राब्ता हुआ है, कोई कोऑर्डिनेशन हुई है? अच्छा देखिए, हमने जो है वो निगरान वजीर आला को भी खत लिखा है और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर क्लियर करूंगा कि जो लीव इनकैशमेंट है, हमारी शेखुल जामिया से बात होती रही और उन्होंने हमें इस साल के जो हालात बताए उसमें हमने इस साल लीव इनकैशमेंट नहीं लिया, एक बात। दूसरी चीज़ यह है कि अगर लीव इनकैशमेंट जो है वो इवनिंग के फंड से पे किया जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि किस फंड से किस चीज़ की पेमेंट की जा रही है। अच्छा, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड ऑब्वियसली जो है वो एक इंतजामी मामला है और इसमें हमारा जाहिर सी बात है कोई अमल दखल नहीं है। जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि हमारा उस्ताद इस कदर जो आज मजबूर है कि वो महीने के आखिर के दिनों में उधार लेके अपना घर चला रहा है, उसके पास ये हालात ना हो, हमारे पर उनकी जिम्मेदारी है। हम उनकी तकलीफ भी उसी महंगाई के तनाजुर में देखें जिस तनाजुर में हम बाकी जो तालिब इल्म हैं उनके वालिदैन के फीस अदा करने के हवाले से देख रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि असातिज़ा के पास और कोई ऐसी इनकम नहीं होती जिससे वो अपना घर चला सके। बहुत शुक्रिया, अपने साथ ही रहिएगा गुफरान आलम साहब। बस इतना बता दें कि अगर ये पैसे नहीं हो पाते तो ये बाइकॉट का सिलसिला कब तक जारी रखेंगे असातिज़ा? देखें, आज हमने जो है वो कोई 15 नकाती अपने पॉइंट्स जो है वो वाइस चांसलर के सामने भी पेश किए हैं और मीडिया में भी पेश किए हैं, जो हमारे अंजुमन असातिज़ा के इजलास में डिमांड किया गया है।
اب ہم نے یہ بات بھی اپنی واضح کر دی ہے کہ یہ چیز اب انتظامیہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے. یہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور پرابلمس ہیں. میں پوچھ لیتا ہوں غفران عالم صاحب ساتھ رہیے گا. خالد راکھی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو بائیکاٹ پہ جائیں گے اور ایک ان کا موقف اس حد تک تو صحیح ہے کہ جی پیسے ہی نہیں مل رہے, تو اب اس کا وے آؤٹ کیا ہے خالد راکھی صاحب؟ کوئی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اگر آپ کہیں گے کہ یہ تو سلوشن مطلب مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا, پھر کس طرح اس مسئلے سے نپٹیں گے؟ دیکھیں میری سننے تک, مارننگ کے پیمنٹ ان کی سیلری ٹائم پہ ہوتی ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, یہ ویریفائی کر لیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہنا کہ جی وائس چانسلر صاحب نے لیو انکیشمنٹ نہیں دیا, تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو ایوننگ پروگرام جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اس کو خسارہ پچھلے 18 سال سے اسی لیو انکیشمنٹ نے کیا. پہلی بات یہ. اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی انفراسٹرکچر یہ ہو گیا ہے, تو 70 سال کا انفراسٹرکچر کی ذمہ داری جو ایک وائس چانسلر ابھی 1 سال پہلے پرماننٹ آیا ہے اس کے اوپر ڈال دینا, یہ کیا مناسب بات ہے؟ بالکل. تو پھر اس کا سلوشن کیا نکلے گا خالد راکھی صاحب؟ دیکھیں سلوشن جو ہے, اگر آپ سلوشن کے اوپر جانا چاہیں گے تو سلوشن ہوگا. اگر آپ اس کو سلوشن پہ نہیں جانا چاہتے ہیں اور آپ کے ڈیمانڈز جو کہ آپ مختلف ڈیمانڈز کرتے ہیں ہمیشہ بیٹھ کے معاملات کو طے کرتے ہیں. اگر آپ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ طریقہ کار ٹھیک ہے, حل ہو سکتا ہے, مجھے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. میں ایز اے وائس چانسلر میں نے کیا اسٹیپس لیے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہم نے اپنی ریونیو کو انکریز کرنے کی کوشش کی. پہلی بات یہ, ہماری جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کاسٹ کٹنگ اسٹریٹجی کے اوپر لے کر گئے. ہم ایز اے وائس چانسلر نہ صرف سندھ لیول پہ, پورے پاکستان لیول پہ جب بھی گورنمنٹ سے بات ہوتی ہے, جب بھی ہائر ایجوکیشن سے بات ہوتی ہے, ہم ان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی کے مالی حالات, پورے پاکستان کے یونیورسٹی کے مالی حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. سندھ کے بہت سارے یونیورسٹیز ہیں جن کے مالی حالات خراب ہیں اور بینک سے او ڈی پہ چل رہے ہیں. میں کراچی یونیورسٹی کو اسٹیل مل نہیں بنانا چاہتا, میں کراچی یونیورسٹی کو او ڈی کے ذریعے نہیں چلانا چاہتا. ہمیں چاہیے کہ کراچی یونیورسٹی کے مالی معاملات کو سمجھیں اور اسٹوڈنٹس کے کریئر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوئی فیصلہ کریں. بہت شکریہ سر. بس یہ آخری کامنٹ بتا دیجیے گا, مستقبل قریب جلد سے جلد کوئی پیسے کی معاملات, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں اساتذہ کہ پیسے ملیں گے تو ہی ہم بائیکاٹ کا معاملہ ختم کریں گے, تو ممکن نظر آ رہا ہے آپ کو, پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے؟ اگر پیسہ ایوننگ کے نہیں مل رہے ہیں تو مارننگ کے بائیکاٹ کا کیا جواز ہے؟ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. بہت شکریہ خالد راکھی صاحب, وائس چانسلر اس وقت میرے ساتھ موجود تھے. اساتذہ تنظیم تھے جامعہ کراچی کے غفران عالم نائب صدر اس وقت موجود تھے. مسئلہ وہیں پہ ہے اور اس کا جو سب سے زیادہ وکٹم بنے گا وہ اس یونیورسٹی کے طالب علم ہیں جو اس سے اثر انداز ہوں گے یقینی طور پہ. ویسے ہی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, بالخصوص اس کے اوپر نگراں حکومت جو ہے اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اہم معاملہ ہے. ایک متوسط طبقے کی یہ یونیورسٹی ہے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں پورے پاکستان بھر سے طالب علم آتے ہیں اور اپنے علم کے اصول کو جو ہے وہ ممکن بنا پاتے ہیں. اس طبقاتی تعلیمی نظام نے جہاں پر پرائیویٹ نجی ادارے بہت ہی زیادہ فیسز لے رہے ہیں, اس جگہ پر اگر ہم یہ دیکھ لیں تو ایک ایسی یونیورسٹی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر نگراں حکومت کو خصوصی توجہ دینی چاہیے اور بالخصوص جو اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں اس کا حل نکلنا چاہیے. ناظرین ہم ابھی بریک پہ جا رہے ہیں, کام اسٹوری ہے اس پر ہم بات کریں گے, ابھی چلتے ہیں ہم بریک پہ.